کرکٹ کے میدان میں عمران خان بنے، جرأت اور بہادری میں سلطان ٹیپو حیدر بنے، ولید کی تلوار بنے، فاروق کی للکار بنے، اور جہل انسان کو ابو جہل بنا دیتا ہے۔ بچے کو یہ پتا چل سکے گا کہ اس کی کوئی منزل ہے، کوئی نظریہ ہے، کوئی نصب العین ہے، کوئی مقصد حیات ہے۔ وطن یہ مٹ گیا تو تم بھی مٹ جاؤ گے نادانو۔ صاف صاف لکھا ہے کہ ایز اے پاکستانی سٹیزن بچوں کا پیدائش کے ساتھ ہی ان کا پہلا اور بنیادی حق تعلیم ہے، اور ہمارا آئین پاکستان آرٹیکل 25A کے تحت ضمانت دیتا ہے کہ پاکستان کے ہر بچے کو 16 سال کی عمر تک مفت تعلیم دی جائے گی، مگر اس کے باوجود فگرز کے مطابق بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان میں ابھی بھی 2 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں، اور یہی تعلیم ہمارا بنیادی حق ہے، ہمارے ملک کے بچوں کا بنیادی حق ہے۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں۔ آج شہباز کی بیٹی نے پورا ایوان ہلا کر رکھ دیا۔ تاریخ میں جو کچھ ہوا پورے ایوان کے سامنے ایک ایک لفظ کھول کے رکھ دیا۔ پورا ایوان تقریر سنتے ہی سکتے میں آ گیا۔ وہاں پہ موجود ہر شخص تعریف کرنے پر مجبور ہو گیا۔ آپ ویڈیو دیکھیے، پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے چائلڈ رائٹس۔ اگر بچوں کے بنیادی حقوق کے بارے میں بات کی جائے تو بچوں کا سب سے پہلا اور بنیادی حق تعلیم ہے۔ جی ہاں، تعلیم ہی ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے۔ تعلیم ہی ہے جس کی اہمیت سے کون واقف نہیں، اور یہ تعلیم دینی اور دنیاوی دونوں طرح کی تعلیم ہے۔ جناب اسپیکر، تاریخ گواہ ہے کہ آگ کی پرستش کرنے والوں نے آگ کو اپنے قابو میں لے لیا، اور پھر کیا تھا؟ اوپر دیکھا آسمان نظر آیا، آسمان میں چاند نظر آیا، چاند میں انسان نظر آیا، پوچھا ماجرا کیا ہے؟ جواب ملا انسانی ترقی ہوئی ہے۔ نیچے دیکھا زمین نظر آئی، زمین میں سمندر نظر آیا، سمندر میں گہرائی نظر آئی، گہرائی میں انسان نظر آیا، پوچھا ماجرا کیا ہے؟ جواب ملا انسانی ترقی ہوئی ہے، اور یہی ترقی چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے تعلیم سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، اور یہی تعلیم ہمارا بنیادی حق ہے، ہمارے ملک کے بچوں کا بنیادی حق ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے نو یور رائٹس کے نام سے ایک کتاب پبلش کی ہے، جس میں صاف صاف لکھا ہے کہ ایز اے پاکستانی سٹیزن بچوں کا پیدائش کے ساتھ ہی ان کا پہلا اور بنیادی حق تعلیم ہے، اور ہمارا آئین پاکستان آرٹیکل 25A کے تحت ضمانت دیتا ہے کہ پاکستان کے ہر بچے کو 16 سال کی عمر تک مفت تعلیم دی جائے گی، مگر اس کے باوجود فگرز کے مطابق بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان میں ابھی بھی 2 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں، اور اس بارے میں حکومت کو اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ جناب اسپیکر، تاریخ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے کہ تعلیم کی بدولت ہی بہت سے لوگوں نے نہ صرف اپنا نام روشن کیا بلکہ انہوں نے اپنے ملک و ملت کا بھی نام روشن کیا۔ جناب اسپیکر، تعلیم کے میدان کے سپاہی جب جابر بن حیان اور غازی البرونی بنتے ہیں تو پھر اپنی زندگیاں بنا کر جینے کا سلیقہ سکھاتے ہیں۔ تعلیم کے میدان کے سپاہی جب آئزیک نیوٹن گراہم بیل بنتے ہیں تو دوسروں کے کام آ کر جینے کا سلیقہ سکھاتے ہیں۔ تعلیم کے میدان کے سپاہی جب رہنما بنتے ہیں تو سر سید احمد خان محمد علی جناح بن کر قوم کو جینے کا سلیقہ سکھاتے ہیں۔ تعلیم کے میدان کے سپاہی جب موسیقار، قلمکار اور فنکار بنتے ہیں تو پھر سلطان القسیمی سے لے کر انور مقصود کی صورت میں امن کا پیغام دے کر جینے کا نیا ڈھنگ سکھاتے ہیں، اور یہ اعلان کرتے ہیں علم نے خون رگے جا دیا اور نہ مرا، علم نے زہر کا پیمانہ پیا اور نہ مرا، علم سکرات کی آواز ہے عیسیٰ کا لہو، علم سے یارا ہو گہوارا ہو انجام و نمو، علم بیٹے کی نئی قبر پر ماں کے آنسو، علم عباس علمدار کے زخمی بازو، کعبہ کو سین کو یہی سر کرتا ہے، ایک لمحے میں صدیوں کا سفر کرتا ہے، علم طالب کو طلبتے ہی صلا دیتا ہے، اور جہل انسان کو ابو جہل بنا دیتا ہے۔ جہاں مسلمان اپنی تہذیب و تمدن کو زندہ رکھ سکیں، اور جہاں اسلامی تشخص کا تحفظ کیا جا سکے، اور قائد کے پاکستان کا مقصد تبھی پورا ہو سکے گا جب پاکستان کا ہر بچہ پڑھ لکھ کر اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے گا۔ تعلیم کی بدولت ہی ہر بچے کو یہ پتا چل سکے گا کہ اس کی کوئی منزل ہے، کوئی نظریہ ہے، کوئی نصب العین ہے، کوئی مقصد حیات ہے۔ ازھی کا شہباز صاحبہ، زمین سے آسمان تک پرواز کرتی ہوں، میں اپنی تقریر کا آغاز خدا کے نام سے کرتی ہوں۔ یہ سورج یہ ستاروں کا جہاں کوئی نہیں دے گا، یہ سورج یہ ستاروں کا جہاں
کوئی نہیں دے گا، زمین کھوئی تو تم کو مکان کوئی نہیں دے گا، وطن یہ مٹ گیا تو تم بھی مٹ جاؤ گے نادانو، اسی کو زندگی سمجھو، اسی کو زندگی مانو، کہ پاکستان سے باہر تمہارا کچھ نہیں یارو، کہ پاکستان سے باہر ہمارا کچھ نہیں یارو۔ جناب اسپیکر، جناب اسپیکر، میں جب تاریخ کا مطالعہ کرتی ہوں تو خود کو کئی برس پیچھے محسوس کر کے میں دیکھتی ہوں، جی ہاں جناب اسپیکر، میں دیکھتی ہوں کہ عزم و یقین کی تصویر، شہیدوں کے لہو سے لکھی گئی تحریر، قائد کی انتھک محنت کی تصویر، اقبال کے خواب کی تعبیر، میرا پاکستان، جناب اسپیکر، میرا پاکستان لہو لہان جب ظلم اور جبر کے شکنجوں کو توڑ کر دنیا کے نقشے پر روشنی بن کر ابھرتا ہے تو لوگ جل کر کہتے ہیں، جی ہاں جناب اسپیکر، لوگ جل کر کہتے ہیں کہ چند ماہ و سال سے زیادہ جم نہ پائے گا اور دنیا کے نقشے سے غائب ہو جائے گا، مگر آج تاریخ یہ مناظر دکھاتی ہے کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے نہ صرف قائم و دائم ہیں بلکہ ہم نے اپنی جدوجہد سے یہ ثابت کر دیا کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا۔ جناب اسپیکر، ہم ہر محاذ پر ثابت قدم رہے اور ترقی کے منازل طے کرتے آگے بڑھتے چلے گئے۔ ہم جرأت اور بہادری میں سلطان ٹیپو حیدر بنے، ولید کی تلوار بنے، فاروق کی للکار بنے، کرکٹ کے میدان میں عمران خان بنے، اسکوش میں جہانگیر اور جان شیر بنے، تعلیم کے میدان میں سر سید احمد خان بنے، اور جب بات ملک کی حفاظت اور سہمیت کی آئی تو ہم میجر عزیز بٹی اور میجر طفیل بنے، ہم نے انسانیت کی خدمت کے لیے سر سید احمد خان بنے، ہم قائد کے سپہ سالار تیر اور تلوار بنے اور دشمن کے لیے ایک للکار بنے، ہم نے دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ کیا، ہماری افواج آج بھی اپنی سرحدوں پر سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑی ہے اور دشمن کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ ہم وہ قوم ہیں۔ جناب اسپیکر، میری بات پر غور کیجئے گا کہ جب قسمت کے دروازے کھلے ہم سب پر، کہ جب قسمت کے دروازے کھلے ہم سب پر، لوگوں نے دولت مانگی اور ہم نے وطن۔ جناب اسپیکر، ہم زندہ قوم ہیں اور زندہ قومیں اپنے وطن کی آن مان اور شان کی قربانی دینے سے دریغ نہیں کرتی، کیونکہ ہم زندہ قوم ہیں، کیونکہ ہم وہ قوم ہیں، ہم وہ ہیں جو جڑ سے جبر مٹاتی ہے اور ظلم کو مار بھگاتی ہے، جو جڑ سے جبر مٹاتی ہے اور ظلم کو مار بھگاتی ہے۔ ہم موت کو آنکھ دکھاتے ہیں، ہم تیغ سے کب گھبراتے ہیں، اقبال نے بھی فرما دیا، ہم توپ سے بھی لڑ جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی قومی اسمبلی کی تاریخ کی تاریخی تقریر۔ میرے خیال سے اگلے 100 سال بھی آپ یہ تقریریں نہیں بھول پائیں گے۔ 2 بچیوں کی جانب سے اتنی جاندار قسم کی تقریر کی گئی، خاص طور پر تعلیم کے حوالے سے سوئے ہوئے حکمرانوں کو جگا دیا اور سب تعریف کرنے پر مجبور ہو گئے۔